مادر وطن سے تجدید عہد وفا کا دن 23 مارچ فیصل آباد ڈویژن سمیت ملک بھر میں یوم پاکستان انتہائی جوش و خروش اور قومی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی کے ساتھ دن کا آغاز، جوانوں نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے ایوان صدر اسلام آباد میں مرکزی پریڈ، صدر آصف علی زرداری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، مسلح افراد کے سربراہان، غیر ملکی سفیر اور وفاقی وزراء بھی پریڈ میں شریک تھے۔ پاک فضائیوں کے دستوں کا شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ، دیگر فورسز کی ٹیموں نے بھی پریڈ میں پرفارمنسز دکھائی۔ لاہور میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب بھی ہوئی۔ میرے محبوب پاکستان میری جان پاکستان ہے۔ ISPR نے یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی ملی نغمہ جاری کر دیا۔ ملی نغمہ جوش و جذبے، قومی یکجہتی اور حب الوطنی کا مظہر ہے۔ ملی نغمے میں گلوکار عاطف اسلم نے آواز کا جادو جگایا۔ نغمے میں ایک مضبوط پیغام دیا گیا، ایک دل، ایک جان، ایک پاکستان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بانیان پاکستان کی جدوجہد اور شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ یوم پاکستان پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ 23 مارچ ہمیں قیام پاکستان کے سنہری اغراض و مقاصد کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یوم پاکستان پر اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے سنہری اصولوں کو بھی دہرانا اور یاد رکھنا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر آفس فیصل آباد میں یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب سجائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر، لیگی رہنما حاجی اکرم انصاری، فقیر حسین ڈوگر سمیت مختلف شعبہ ہائی سے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شریک۔ ریسکیو سول ڈیفنس کے دستے نے سلامی پیش کی۔ سمندری میں بھی یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب، ریسکیو اور پولیس کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ AC عثمان سکندر، MPA راؤ کاشف، خالد گل، عمار اسلم، عتیق رندھاوا اور سول سوسائٹی کے افراد کی شرکت۔ جھنگ میں بھی یوم پاکستان قومی یکجہتی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں پرچم کشائی کی تقریب، ڈپٹی کمشنر علی اکبر، DPO بلال افتخار کیانی سمیت دیگر افسران اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ قومی ترانے کے ساتھ ریسکیو 1122 کے دستے نے سلامی پیش کی۔ میونسپل کمیٹی شور کوٹ میں پرچم کشائی کی تقریب، اسسٹنٹ کمشنر اسفندیار، لیگی رہنما چودھری خالد غنی اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ اسسٹنٹ کمشنر بولے 23 مارچ کے موقع پر باہمی اتحاد کا عہد کرنا چاہیے۔ احمد پور سیال کی میونسپل کمیٹی گڑھ مہاراجہ میں پرچم کشائی کی تقریب، اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر اور ملک غلام جیلانی نے پرچم کشائی کی۔ صحافیوں، میونسپل کمیٹی، ملازمین اور سول سوسائٹی کی بھی شرکت۔ احمد پور سیال میں بچوں کا یوم پاکستان منانے کا انوکھا انداز، محلہ گاڑواں والا کے چوراہے پر مینار پاکستان کا ماڈل رکھ دیا۔ گتے اور سنہری کاغذ سے بنا ماڈل راہگیروں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ بچے کہتے ہیں ماڈل کی نمائش کا مقصد یادگار پاکستان کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری اشرے میں بھی پھل عام آدمی کی پہنچ سے دور، چکن، سبزیاں اور سبز مسالہ جات بھی سرکاری نرخوں پر نایاب۔ خربوزہ 170، امرود 200، اسٹرابری 250، سیب 370 روپے کلو تک فروخت۔ کیلا 250 اور کینو درجہ اول 600 روپے درجن تک پہنچ گیا۔ چکن کے سرکاری دام 591 جبکہ مارکیٹ میں 700 روپے کلو دستیاب۔ تاندیا والا میں گراں فروشی کی شکایات پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا ایکشن، رحمت شاہ میں اوور چارجنگ پر دکانداروں اور چکن فروشوں کو بھاری جرمانے، متعدد دکانداروں کو ریٹ لسٹ آویزہ نہ کرنے پر وارننگ، بولے رمضان میں عوام کو لوٹنے والے معافی کے مستحق نہیں۔ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد نے ترقیاتی اسکیموں کے لیے مختص فنڈز روک لیے، سڑکوں کی صورتحال متاثر، ٹوٹ پھوٹ میں اضافہ ہونے لگا۔ کارپوریشن ذرائع کا کہنا ہے کہ پرانی ترقیاتی اسکیموں کا آڈٹ کیا جا رہا ہے۔ مالی سال کے اختتام پر نیا بجٹ مختص ہوگا۔
ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے اچھی خبر، جائیدادوں کی خریداری پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کا امکان، خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں 2% کمی کی تجویز، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں بھی کمی ہوگی، فروخت پر ود ہولڈنگ اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں کمی نہیں ہوگی۔ فیصل آباد ٹیکس اور ڈسٹرکٹ بار کے وفد کی وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات، صنعتی شہر میں ایپلیٹ ٹریبیونل کا بینچ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ جنرل سیکرٹری عمران منیر کہتے ہیں کہ وزیر قانون نے ایپلیٹ ٹریبیونل کا بینچ جلد بنانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اور کرپشن سے توبہ کرنے والے پیٹرولنگ پولیس کے اہلکاروں کے لیے خوشخبری، 3 سال سے شکایات کی زد میں نہ آنے والوں کو ریڈ لسٹ سے نکالا جائے گا۔ ایڈیشنل آئی جی ہائی وے پیٹرولنگ نے ریڈ لسٹ اپ ڈیٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عید الفطر سے قبل قومی ایئر لائن پی آئی اے نے کرایوں میں بڑی کمی کر دی، فیصل آباد سے سعودی عرب دبئی کے کرایوں میں 40% سے زائد کی کمی کر دی، جدہ مدینہ منورہ اور دبئی کے کرایوں میں کمی کا نفاذ فی الفور کر دیا گیا۔ عام آدمی کی سستی سواری ہو گئی مزید سستی، ریلوے کرایوں میں زبردست کمی کا اعلان، پاکستان ریلوے کا عید الفطر پر کرایوں میں 20% رعایت دینے کا اعلان، رعایت کا اطلاق عید الفطر کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن کا ہوگا، خصوصی عید ٹرینوں پر رعایت لاگو نہیں ہوگی۔ وزارت ریلوے کا عید پر 5 اسپیشل مسافر ٹرینیں چلانے کا اعلان، پہلی اسپیشل ٹرین 26 مارچ کو کراچی کینٹ سے براستہ ملتان سائیوال لاہور روانہ ہوگی، دوسری اسپیشل ٹرین 26 مارچ کو کوئٹہ سے پشاور، تیسری اسپیشل ٹرین 27 مارچ کو لاہور سے براستہ ملتان کراچی روانہ ہوگی، چوتھی اسپیشل ٹرین 27 مارچ کو کراچی سے فیصل آباد سرگودا لالا موسیٰ سے ہوتے ہوئے راول پنڈی پہنچے گی، جبکہ 5واں اسپیشل ٹرین 28 مارچ کو کراچی کینٹ سے براستہ ملتان فیصل آباد لاہور روانہ ہوگی۔ فیسکو ملازمین کو عید بونس دینے سے متعلق اہم پیش رفت، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سوموار کو ہنگامی اجلاس طلب، فیسکو کے تمام بورڈ ممبران کو شرکت کی ہدایت کر دی گئی، بورڈ نے منظوری کے بعد ملازمین کو بنیادی تنخواہ کے برابر بونس ملے گا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے مراکز صحت کی آؤٹ سورسنگ کا معاملہ، بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز میں ڈاکٹرز کی ہڑتال، مریضوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا رخ کر لیا، روزانہ کی بنیاد پر ہسپتال میں 200 مریض زائد رپورٹ ہونے لگے۔ پنجاب حکومت کی عدم توجہ، نجی کمپنیاں ملازموں کا حق کھانے لگی، ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ کے سیکیورٹی گارڈز اور عملہ صفائی 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم، عید میں 1 ہفتہ باقی مگر تنخواہوں کی کوئی امید نہیں، ملازمین پرائیویٹ کمپنیز کے بے حسی پر نالاں۔ جھنگ کا میگا سیوریج پروجیکٹ بند، سیوریج لائن کی تنصیب سے محلہ ریاض آباد نو گو ایریا بن گیا، کھدائی اور سڑک کی بندش سے دکانوں پر تالے، کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ گئیں، ابتر صورتحال پر اہل علاقہ اور تاجر شدید پریشان، مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈی جی ایف ڈی اے آصف چودھری کا ایوان صنعت و تجارت کا دورہ، صدر چیمبر ریحان نسیم بھراڑا کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت، کاروباری افراد سے ملاقات میں شہری مسائل پر گفتگو، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز، روڈ ڈیزائننگ، سگنلز مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہونہار طلباء کے لیے خوابوں کی تعبیر پانے کی امید جاگ اٹھی، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا قابل اسٹوڈنٹس کو ایشین سائنس کیمپ تھائی لینڈ بھجوانے کا فیصلہ، بی ایس سائنس پروگرامز میں شریک فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے طلباء 3 اپریل تک اپلائی کر سکیں گے۔ فیصل آباد کے سرگودا روڈ پر شہریوں کو بڑی سہولت مل گئی، پرل سٹی میں الرزاق سپر مارکیٹ کی گرینڈ اوپننگ، چیئرمین الرزاق سپر مارکیٹ شیخ محمد اقبال نے خصوصی شرکت کی اور فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا، شہری قراندازی سے ڈھیروں انعامات پائیں گے۔ پانی زندگی کی علامت اور محفوظ مستقبل کی ضمانت، واسا آفس فیصل آباد میں پانی کے عالمی دن کے موقع پر سیمینار،
ڈی ایم ڈی انجینئرنگ ثاقب رضا کی زیر صدارت ورلڈ واٹر فیڈریشن کے نمائندوں کی بھی شرکت، پانی کو محفوظ اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آگاہی واک بھی کی گئی۔ فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوگی۔ پی سی بی آفیشیل کا جلد لائحہ عمل تشکیل دینے کا امکان۔ 24 مارچ کو پی سی بی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی میٹنگ متوقع، جس کے بعد باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ دنیا بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی ارتھ آور منایا گیا۔ 8:30 سے لے کر 9:30 تک تمام سرکاری دفاتر کی لائٹس بند کر دی گئیں۔ 1 گھنٹہ لائٹس بند کر کے ارتھ آور منایا گیا۔ فیصل آباد میں اسپیشل ایجوکیشن سکولز کے خصوصی بچوں کے لیے عیدی پیکج، گورنمنٹ اسکول فار بلائنڈ کے بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کی امید۔ ایم پی اے عظمیٰ جبین راجہ اور دیگر نے بچوں میں عید گفٹ تقسیم کیے۔ اور عید میں چند دن باقی، فیصل آباد کے بازاروں میں رش بڑھنے لگا۔ خواتین سوٹ کے ساتھ دوپٹے میچ کروانے رنگ سازوں کے پاس پہنچ گئیں۔ میچنگ جوتوں اور جیولری کی خریداری بھی جاری۔